پاکستان اور ہندوستان میں موسیقی، گلوکاری اور فلم بینی کا شوق رکھنے والے خواجہ خورشید انور کے نام اور مقام و مرتبے سے بھی واقف نہیں ہیں تو جانیے۔ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ موسیقار کی حیثیت سے خواجہ خورشید انور نے کئی شعراء کے تحریر گیتوں کو لافانی اور یادگار بنایا۔ یہ نغمات آج بھی بڑے ذوق و شوق سے سنے جاتے ہیں۔ خواجہ خورشید فنون لطیفہ کے بڑے شائق تھے اور ادب سے بہت لگاؤ تھا۔ فلسفہ وہ مضمون تھا جس میں خواجہ صاحب نے ایم.اے کرنے کے بعد 1936 میں انڈین سول سروس کا تحریری امتحان دیا اور شاندار کامیابی حاصل کی، مگر انگریز سرکار کے ملازم نہیں بن سکے بلکہ انہیں قیدی بننا پڑا، کیونکہ اس وقت خواجہ صاحب ہندوستان کی انقلابی تنظیم کے رکن بھی تھے۔ یہ ان کے کالج کے ابتدائی زمانے کی بات ہے جب انقلابی تنظیم کے بھگت سنگھ اور ان کے دو ساتھیوں کو لاہور جیل میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کا انتظار تھا اور خواجہ صاحب بھی تنظیم کارکن ہونے کی وجہ سے جیل بھیجے گئے، لیکن جلد ہی رہائی مل گئی، تاہم انہیں سول سروس میں جگہ نہیں دی گئی۔ خواجہ خورشید انور موسیقار ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب تمثیل نگار اور ہدایت کار بھی تھے۔ اگر ان چند گیتوں کی بات کی جائے جو آج بھی مقبول ہیں تو ان میں مہدی حسن کی آواز اور نورجہاں کے نغمے اور کئی دوسرے گیت شامل ہیں۔ 30 اکتوبر 1984 کو وفات پانے والے خواجہ خورشید انور نے 21 مارچ 1912 میں پنجاب کے مشہور شہر میاں والی میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے والد خواجہ فیروز الدین ایک مشہور وکیل تھے۔ موسیقار خواجہ خورشید انور کے فنی سفر کا آغاز 1939 میں آل انڈیا ریڈیو لاہور سے ہوا، لیکن ان کی ترتیب دی ہوئی موسیقی میں پہلی فلم 1941 میں اس وقت کے بمبئی سے ریلیز ہوئی تھی۔ 1953 میں خواجہ صاحب بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے اور مجموعی طور پر 18 فلموں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں انتظار، ہیر رانجھا اور کوئل جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں۔ 1955 میں فلم انتظار کے لیے انہیں بہترین موسیقار اور بہترین فلم ساز کے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فلمی دنیا نے انہیں نگار ایوارڈ دیا اور پھر حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز کے حقدار ٹھہرے۔ موسیقار وزیر افضل خواجہ صاحب کے باقاعدہ شاگرد تھے اور ان کے کام میں خواجہ صاحب کے فن اور ترتیب کی جھلک بھی نظر آتی تھی۔